12 को एक बॉलीवुड की नई पिक्चर आने वाली है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے. دیکھیں بات یہاں پر یہ تنقید تو بنتی بھی ہے. اکشے کمار صاحب ہر دفعہ آ کے اور یہاں پاکستان میں گھس کے کچھ کر کے اور چلے تھوڑی جائیں گے. سیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ اب ظاہر حزیمت کا سامنا ہے بھارت کو، اور عالمی سطح پہ جب اس چیز کو ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ بکواس کر رہے تھے وہ صرف اور صرف بکواس ہی تھی. ترکیہ کا جو TRT ورلڈ ہے اس کا سوشل میڈیا کا جو پیج ہے یا سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے ان کا وہ بھارت میں بین کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ وہ مسلسل حقائق بتا دیتے کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا. ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ جو آیا کہ جی پاکستان نے بڑا زبردست جواب دیا، لیکن بھارت کو انہوں نے جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ بھی کر دیا کہ میں نے ایپل کے CEO کو جو ہے وہ روک دیا کہ وہ انڈیا میں جو ہے وہ موبائل کا پلانٹ نہ لگائیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایپل کی جو مصنوعات ہیں وہ انڈیا میں تیار. بھارت کو جس طرح سے یہ سمجھا جا رہا تھا نا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے اپنے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو چکی تھی، تو مودی سرکار کا یہ شاید لاسٹ ٹینیور ہے اور ان کو اسی طرح سے ذلیل و خوار ہو بڑھ کر گئی ان کی سیاست. مودی صاحب کی جو کرسی ہے نا وہ بھی خطرے میں. خود BJP سے جو ہے وہ آوازیں اٹھانا شروع ہو گئی ہیں کہ یار یہ صرف یہ گیدڑ بھپکیاں کرنے والا ہمارا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، اس کو ہٹایا جائے. ہر چیز جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ نہیں بنا سکتے. کہیں نہ کہیں آپ پکڑے ہی جاؤ گے کہ آپ نے یہ چیز بنائی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مشین کا کام ہے اور انسان کا کام ہے الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، حقیقت میں اور AI میں بہت فرق ہے. یہاں سے بیٹھ کے لوگ وہاں کے CCTV فوٹیجز دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے بھارت میں، کیا ہو رہا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اگر ہم نے جو ہے وہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا تھا نا تو ہم ان CCTV فوٹیجز کی مدد سے ہی بنا لیتے. حادثہ ایک دم رونما نہیں ہوتا، کچھ وقت لگتا ہے، تو وہی تمام طرح گراؤنڈ تیار ہو رہا تھا بھارت کی اس شکست کے لیے. لیکن اس وقت شدید ترین خطرہ محسوس ہو رہا ہے خود بھارت کے اندر اقلیت کے. ٹھیک ہے، اور مجھے کہیں نہ کہیں ان پر رحم بھی آ رہا ہے. جب گاندھی کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، گاندھی کو قتل کرنے والا کیا مسلمان تھا؟ نہیں جی، ہندو ہی تھا. ٹھیک ہے، RSS کی جو تنظیم ہے خود وہاں سے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ سیاسی تنظیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انتہا پسند شدت پسند تنظیم ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اینگل 360، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں خبروں کے پردے ہٹائے جاتے ہیں، سازشوں کے دھاگے کھولے جاتے ہیں اور جھوٹ کو بے نقاب کیا جاتا ہے. اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے کہ آخر وہ کون سی خبریں ہیں جس کے اوپر سے آج پردے ہٹ رہے ہیں اور کون سی سازشیں ہیں جس کے تانے بانے کھولے جا رہے ہیں. اور انہی تمام تر چیزوں پر ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے اینکر پرسن علی عباس. ہاں جی، پہلے تو مبارک کو ایک بالی ووڈ کی نئی پکچر آنے والی ہے آپریشن سندور کے نام سے، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے. دیکھیں بات یہاں پر یہ تنقید تو بنتی بھی ہے. اکشے کمار صاحب ہر دفعہ آ کے اور یہاں پاکستان میں گھس کے کچھ کر کے اور چلے تھوڑی جائیں گے. بات تو یہاں پر یہ آتی ہے. لیکن اس وقت جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انڈیا کے معاملات اس وقت کیا ہیں، کیونکہ انڈین میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. حالانکہ انتہائی نان سیریس قسم کا میڈیا تھا، لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اب وہ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ ہاں جی ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، ہمارے دیگر معاملات جو ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا کی اگر بات کریں تو انٹرنیشنل میڈیا نے اس وقت بڑی دھجیاں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں انڈیا کی، کہ کہیں نہ کہیں گزشتہ روز میں جو ہوں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ امریکن جرنلسٹ نے جو ہے وہ خود ایک انڈین چینل کے اوپر انٹرویو دیا اور انہوں نے بولا کہ آپ جو کر رہے ہیں نا وہ سب کی سب بکواس ہے، آپ لوگوں کا نقصان ہوا ہے، آپ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال کیا دکھائی دے رہی ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ غور طلب بات ہے، کیونکہ مسلسل اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آنا کہ اگر دوبارہ جارحیت ہوئی تو ہم دوبارہ ماریں گے، یہ تھوڑا سا الارمنگ ہے. اچھا، یہ تو وہی بات ہے نا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ اب ظاہر حزیمت کا سامنا ہے بھارت کو، اور عالمی سطح پہ جب اس چیز کو ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ بکواس کر رہے تھے وہ صرف اور صرف بکواس ہی تھی، اس میں حقیقت کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو اپنی فیس سیونگ کے لیے بھارت کی طرف سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. لیکن اس وقت جو مین پوائنٹ ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ دور میں جو سپر پاور ہمیں امریکہ نظر آتا ہے، گو کہ چائنا خاصی بڑی ٹکر دے چکا ہے اب امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن پھر بھی اس وقت سب سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہمیں امریکہ ہی نظر آ رہا ہے فی الحال. تو ٹرمپ کی طرف سے بھی جس طرح سے مودی سرکار کو یا بھارتی حکومت کو یا بھارتی پولیٹیشنز کو جس تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس سفارتی محاذ پہ بھی آپ بری طرح سے شکست کھا چکے ہیں، کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے سفارتی محاذ پہ بھی، اس میں یقیناً پورا کریڈٹ دیا جانا چاہیے مسلم لیگ نون کی اس حکومت کو، ان تمام تر منسٹرز کو جن کی کوششوں سے پاکستان ایک بڑا کیس جیت سکا ہے.
دیکھیں بات یہاں پر یہ ہے کہ جب جنگ لڑی جاتی ہے نا تو صرف ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی, زبان سے بھی لڑی جاتی ہے, تعلقات سے بھی لڑی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, سفارتی سطح پر بھی لڑی جاتی ہے. اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ سفارتی سطح پر جب بھارت کی جانب سے پہلگام فالس فلیگز آپریشن جو ہے وہ سامنے آیا اور پاکستان پر الزامات لگنا شروع ہوئے, پہلے ہی دن سے اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ تمام ممالک جو کہ مشترکہ دوست بھی تھے دونوں ممالک کے اور جو صرف پاکستان کے دوست بھی تھے, ان کو بھی جو ہے وہ اعتماد میں لینا شروع کر دیا گیا تھا کہ جی ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل سطح پر اس کی جو ہے وہ تحقیقات کرا لیں, ہم اس میں تعاون کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی معاملات ویسے نہیں رہے. لیکن جب یہ حملہ ہو گیا, اب حملہ ہونے کے بعد جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ 90 ڈگری چینج ہوئی, ٹھیک ہے. گزشتہ روز ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ جو آیا کہ جی پاکستان نے بڑا زبردست جواب دیا, لیکن بھارت کو انہوں نے جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اس کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ بھی کر دیا کہ میں نے ایپل کے سی ای او کو جو ہے وہ روک دیا ہے کہ وہ انڈیا میں جو ہے وہ موبائل کا پلانٹ نہ لگائیں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایپل کی جو مصنوعات ہیں وہ انڈیا میں تیار ہوں. اور اب تو ویسے بھی چائنا کے ساتھ جو امریکہ کے ٹیکس کے یا ٹیرف کے معاملات تھے اب وہ کسی حد تک طے ہو چکے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جو کنٹری جنگ کے بعد کمزور ہوئی ہوتی ہے نا, اس کو پھر دوسرے ممالک بھی جو ہیں وہ آنکھیں دکھاتے ہیں, ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس کو اجاگر کیا جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ ابھی تک کسی دوسرے ملک نے کسی معاملے کو اجاگر نہیں کیا, لیکن اگر ہم بھارت کی بات کریں تو اس حملے کے بعد وہاں چائنا سے ان کی کشیدگی شروع ہو گئی ہے. اروناچل پردیش کی جو ٹیریٹری ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ کلیم کرتا ہے چائنا کے, چاہے وہ ہماری ہے, انہوں نے نام تبدیل کر دیے ان کے, ٹھیک ہے, اور انڈیا نے اس کو مسترد کرنا شروع کر دیا. یہ بھی ایک بہت بڑا تنازع ہے جو آگے مستقبل قریب میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا, ٹھیک ہے. اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جی انٹرنیشنل میڈیا, بی بی سی, سی این این, الجزیرہ, عرب نیوز, ٹی آر ٹی ورلڈ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ترکیہ کا جو ٹی آر ٹی ورلڈ ہے, اس کا سوشل میڈیا کا جو پیج ہے یا سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے ان کا, وہ بھارت میں بین کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ مسلسل حقائق بتا دیتے کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا, ٹھیک ہے. اور پاکستان کی جو ہے وہ ریٹیلیشن کے بعد آپ سفارتی سطح پر یا پھر دفاعی سطح پر دنیا میں کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, یہ صورتحال اب وہاں پہ دیکھنے کو مل گئی ہے. دوسری بات, بھارت کے اندر سے اب جو آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں نا کہ ریٹائرڈ جو جرنیل ہیں ان کے وہاں پہ, ان کی جانب سے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا مطلب ترنے والا سمجھا ہوا تھا پاکستان کو, ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اس طرح کا حملہ کریں گے تو اس کے بعد ریٹیلیشن شدید آئے گا. اور کہیں نہ کہیں جو ریٹائرڈ فوجی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے 65 میں پٹ چکے ہیں, اس کے علاوہ کارگل میں پٹ چکے ہیں, تو ان کو اندازہ تھا. خود جو ہے وہ سابق را چیف اے جے دلت صاحب نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سرجیکل اسٹرائک تو ہو سکتی ہے لیکن جنگ کا ماحول نہیں بنے گا. جنگ کا ماحول ایک ڈرانے کی ایک سازش ہو سکتی ہے, ادروائز جنگ کا ماحول نہیں بنے گا. لیکن اس کے باوجود خود بھارت نے جو ہے وہ جنگ کا ماحول پیدا کیا. بھارت کی طرف سے لگتا ہے یہی ہے کہ انہوں نے کوشش سرجیکل اسٹرائک کی ہی کی تھی, اور انہوں نے سمجھ یہی لیا تھا کہ جی اس سے پہلے بھی سرجیکل اسٹرائکس ہوتی رہی ہیں, اتنا زبردست اور بھرپور جواب اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جائیں گے اور چند لوگوں کو مار کر آ جائیں گے بآسانی, اور ان کے طیارے گرا دیے جائیں گے, یا ان کے پائلٹس کی جس طرح سے باتیں سامنے آ رہی تھیں اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی, یا پھر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ان کے مورچوں پہ قبضہ کر لے گی, یا پاکستان کا اتنا زبردست بھرپور جواب شاید وہ توقع نہیں کر رہے تھے اس چیز کی. اور وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر عالمی قوتوں کی جانب سے اتنا پریشر ہوگا, ان کے اوپر اتنی زیادہ دباؤ ہوگا کہ شاید پاکستانی سوچیں گے نہیں اس طرح کی بھرپور جوابی کارروائی کا, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 8 اور 9 مئی کی جو شب ہم نے دیکھا کہ جی 26 پوائنٹس کو بھرپور نشانہ بنایا ہے, اور جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی کہ جی ہم نے 70% سائبر اٹیک کے ذریعے جو ان کا تمام تر نظام تھا اس کو مفلوج کر لیا تھا, اور ان کی جتنی ایئر بیسز تھیں اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا تھا. اور یہ تمام کے تمام کام جتنے بھی ہم نے کیے ہیں اس میں گو کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس سپورٹ تھی. جو ہمارے ایئر کرافٹس ہیں J-10 کی اگر ہم بات کریں, F-17 کی بات کر لیں کہ وہ چائنا کی طرف سے دیے گئے, لیکن جتنا بھی سافٹ ویئر تھا جس کے ذریعے یہ تمام تر ہم نے ہیکنگ کی ہے اپنے سائبر کی, تو اس میں وہ تمام تر کمال ہمارے انجینئرس کا ہی تھا نا, ان تمام تر پاکستانیوں کا ہی تھا جو اس پاک فوج کا حصہ ہیں. اور یہ ضروری بھی اس لیے تھا کہ بھارت کو جس طرح سے یہ سمجھا جا رہا تھا نا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے اپنے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو چکی تھی, تو مودی سرکار کا یہ شاید لاسٹ ٹینیور ہے, اور ان کو اسی طرح سے ذلیل و خوار ہو بڑھ گئی ان کی سیاست. بالکل یہ صورتحال ہے اب, ٹھیک ہے نا. خود وہاں کے تجزیہ کاروں سے جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں صحافیوں کے لیے تو ابھی لاسٹ ٹائم امتیاز خان فرحان صاحب تھے میرے ساتھ, انہوں نے یہ کہا کہ صحافیوں کے لیے کوئی بارڈرز نہیں ہوتی. صحافی چاہے انڈیا کا ہو, پاکستان کا ہو, ایران کا ہو, بنگلہ دیش کا, وہ صحافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے باقاعدہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, تو کچھ رابطے ہمارے بھی رہتے ہیں وہاں کے صحافیوں سے, یا پھر وہاں کے جو صحافی ہیں وہ ہمارے صحافیوں سے رابطے میں رہتے ہیں. خود ان کے صحافیوں کا یہ موقف ہے کہ دیکھیں جتنی بار پہلے کامیابی حاصل ہوئی نا کہ ہم نے یہ کر دیا
اور یہ دہشت گردی پاکستان سے ہو رہی ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے, جتنی بار پچھلی بار کامیابی ہوئی ہے اس کے برعکس اب جو بیانیے کی ایک جنگ تھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب سوشل میڈیا آنے کے بعد بارڈرز ختم ہو چکے ہیں, وہاں کے لوگ ہمارا موقف جان سکتے ہیں, ہم وہاں کا موقف جان سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نظریات دونوں ممالک کے کیا ہیں یہ بھی سب کے سامنے ہیں. اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر صورتحال رہی, ٹھیک ہے, خود انہوں نے بھی دیکھا کہ یار ہر چیز جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ نہیں بنا سکتے, کہیں نہ کہیں آپ پکڑے جاؤ گے کہ آپ نے یہ چیز بنائی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مشین کا کام ہے اور انسان کا کام ہے الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, حقیقت میں اور اے آئی میں بہت فرق ہے. اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جی بیانیے کی جنگ تھی, نظریات کی جنگ تھی, اس کے علاوہ پھر گراؤنڈ پہ جو جنگ تھی, تینوں معاملات کو جو ہے وہ پاکستان نے جس طرح ہائی لائٹ کیا, اس کے بعد جب سائبر اٹیک ہونا شروع ہوا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ جی یہ صرف ہوا سے اٹیک نہیں کریں گے یا یہ زمین پہ اٹیک نہیں کریں گے, یہ تو سسٹم جو ہے وہ ہیک کرنا شروع کر دیے, سرویلنس کا سارا نظام, مطلب یہاں سے بیٹھ کے کچھ لوگ تو مجھے بھی بتاتے میرے ذرائع کہ یہاں سے بیٹھ کے لوگ وہاں کے سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے بھارت میں, کیا ہو رہا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اگر ہم نے جو ہے وہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا تھا نا تو ہم ان سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ہی بنا لیتے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب بات یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ جی اس وقت جو سینیریو پیدا ہوا انڈیا کے لیے, ٹھیک ہے, اب وہاں کے صحافیوں کا موقف یہ ہے کہ جی پہلے کامیابی حاصل ہوئی تھی, اب عوام میں جس طرح شعور بیدار ہوا, ٹھیک ہے, خود جو انڈیا کے اندر سے سکھ کمیونٹی سب سے زیادہ, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, انہوں نے سب سے زیادہ اس معاملے کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا کہ یار یہ ڈیٹس ہیں, اس دن جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, اور ان تمام ڈیٹس کے اوپر حکومت جو ہے وہ بی جے پی کی دکھائی دیتی ہے, ٹھیک ہے, یہی چیز کیچ کی گئی انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے, ٹھیک ہے. پھر سکھ فار جسٹس کے جو سربراہ ہیں گرپتونت سنگھ, انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا, انہوں نے کہا پنجاب کراس کر کے دکھا دو تو, ٹھیک ہے, بھارت کو بھارت کے اندر ہی شکست ہو گئی تھی, میں تو یہ بولوں گا, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, بارڈر تک تو آنے کی ان کی اوقات ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ خالصتان موومنٹ کا جس طرح ایک بڑا کردار ہمیں نظر آتا ہے نا, انڈیا کا بالکل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آنے کے لیے, کیونکہ ہم کشمیر کے حوالے سے تو ایک طویل عرصے سے کیس لڑ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر انسانیت سوچ سلوک کیا جاتا ہے, پھر بھارت کے اندر خود اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, اور پھر سکھ کمیونٹی کی جس طرح ہم نے بات کی کہ ایک علیحدہ ریاست کے لیے وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں, اور پھر عالمی سطح پہ اس کو لے کے گئے, کینیڈا میں معاملہ ہوا سکھ لیڈر کے مرڈر کا, پھر اس کے بعد یو ایس میں ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ تمام تر چیزیں تھیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ حادثہ ایک دم رونما نہیں ہوتا, کچھ وقت لگتا ہے, تو یہ تمام تر گراؤنڈ تیار ہو رہا تھا بھارت کی اس شکست کے لیے. لیکن اس وقت شدید ترین خطرہ محسوس ہو رہا ہے خود بھارت کے اندر اقلیت کے لیے, ٹھیک ہے, اور مجھے کہیں نہ کہیں ان پر رحم بھی آ رہا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, کہ چلیں ایک ریڑھی بان ہو گیا, ٹھیک ہے, یا پھر ایک کسائی ہو گیا, یا اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ پر مشتمل وہاں پر اقلیتی کمیونٹی آباد ہے, ٹھیک ہے, ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا جب خود انڈین فوج کی جو ترجمان ہے کرنل صوفیہ قریشی صاحبہ, ان کو جو ہے وہ بول دیا جائے کہ آپ دہشت گردوں کی بہن ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ خود انڈین اقلیت کے لیے محسوس ہو رہا ہے. پاکستان کو تو کوئی خطرہ ہے نہیں, یہ ابھی ہم نے ثابت کر دیا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ صورتحال یہ ہوئی ہے, اب وہاں کی عدالت نے اس کے اوپر سوموٹو لیا, سوموٹو لینے کے بعد اس سیاستدان کو طلب کر لیا گیا اور بولا کہ آپ جائیں اور جا کے ان سے معافی مانگیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فوج کی ترجمان تھی, اور محض مذہب کی بنیاد پر آپ نے یہ بول دیا کہ وہ دہشت گردوں کی آپ بہن ہے. لاسٹ ٹائم میرے ساتھ ہلالی صاحب موجود تھے, ظفر ہلالی صاحب, انہوں نے یہ بتایا کہ جب گاندھی کو قتل کیا گیا, ٹھیک ہے, گاندھی کو قتل کرنے والا کیا مسلمان تھا؟ نہیں جی, ہندو ہی تھا, ٹھیک ہے. آر ایس ایس کی جو تنظیم ہے خود وہاں سے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ سیاسی تنظیم نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ انتہا پسند شدت پسند تنظیم ہے, ٹھیک ہے. ہندوتوا کے جھنڈے اٹھا کے لوگ نکل آتے ہیں اور اس کے بعد پھر مسلمان ٹیریٹریز کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اب صورتحال کیا ہوتی ہے کہ جی اس وقت جو میں یہ بات کر رہا ہوں نا, خود انڈیا کی جو فوج ہے وہ ہم سے کئی گنا بڑی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں کی معاملات بھی الگ ہیں. اس فوج کی ترجمان کرنل صوفیہ قریشی کیونکہ مسلمان ہے اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اچھا, فوج بڑی ضرور ہے, لیکن یہ بڑی مطلب یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنی بڑی فوج ہے یا جتنی بڑی آبادی والا ملک ہے بھارت, اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا, کیونکہ ہم جس طرح سے خود دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک یہی واقعہ نہیں ہے, بلکہ جو اوور آل مودی کی حکومت کے دوران تمام تر معاملات رہے ہیں اس میں اب بھارتی عوام, ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر نا اینٹی گورنمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ ہمیں مختلف پارٹیز کا حصہ بنا ہوا نظر آتا ہے, یا پھر وہ احتجاج کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ محاذ اب خود بھارت کے اندر, دیکھیں, ریاست چلانے کے لیے نا آپ کو 4 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی ہوتی ہے. معیشت, دفاع, ٹھیک ہے, سفارتی تعلقات عوام,
صحیح. ٹھیک ہے, اس میں اگر کسی ایک پوائنٹ پہ آپ زیادہ توجہ دیں گے تو دوسرا پوائنٹ اس سے متاثر ہوگا. اگر آپ ٹوٹلی معیشت پر ہی دیکھتے رہیں گے تو آپ کا دفاع متاثر ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی سفارتی معاملات متاثر ہوں گے, آپ کی عوام متاثر ہوگی. ٹھیک ہے, اس وقت اگر انڈیا کی بات کی جائے نا تو انڈیا نے ساری توجہ جو ان کی حکومت کی تھی وہ سب مرکوز کر کے رکھی انہوں نے معیشت کے اوپر. ٹھیک ہے, دفاع تو ان کا کبھی بھی اسٹرانگ رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ایک ہیوی بجٹ ضرور ملتا ہے ان کے پاس. اب باقی بچے 2 پوائنٹس, سفارتی تعلقات اور عوام. سفارتی تعلقات اس وجہ سے جو ہے وہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ کل تو ٹرمپ نے جو صورتحال رہی. بالکل ٹھیک ہے, عوام نے اب خود آواز اٹھانا شروع کر دی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا یہ پوائنٹ بھی متاثر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, چاروں پوائنٹس متاثر ہونے کے بعد اب آپ کا حکومت کرنے کا خود اب یہ سورسز سے جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مودی صاحب کی جو کرسی ہے نا وہ بھی خطرے میں ہے. خود بی جے پی سے جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یار یہ صرف یہ گیدڑ بھپیاں کرنے والا ہمارا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, اس کو ہٹایا جائے. ان کی اپنی ہی پارٹی کے لوگ مستعفی ہونے کا ان سے کلیم کر رہے ہیں کہ بھائی آپ مستعفی ہو. وزیر دفاع سے بھی استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم کوئی نہیں ہوتے مطالبہ کرنے والے, بھائی تم جانو تمہارا کام جانے یار. اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پہلگام والا واقعہ تھا اس کی تحقیقات کے لیے تاحال کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. مٹی جم گئی تھی اس پہ, دھول جم گئی. ان کے جو بیچارے جو پیارے گئے اس واقعے میں وہ ابھی بھی انصاف کے منتظر ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں انصاف ملے گا کہ نہیں. اتنی تو ہلاکتیں ہوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خود وہاں جو بھارتی وزیر دفاع ہیں یا ابھی ایک سابق جو ہے وہ سکھ فوجی ہیں, انہوں نے انڈین میڈیا کے اوپر انٹرویو دیا ہے. انہوں نے یہی بات کی ہے, انہوں نے کہا بھائی جس جگہ یہ معاملات تھے وہاں پر 4 چوکیاں موجود ہوتی تھیں جو کہ اس واقعے سے 2 دن پہلے 1 ہفتے کے اندر جا کے جو ہے وہ وزیر دفاع نے خود ختم کرا دی. تو بس ساری چیزیں کلیئر ہیں نا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تحقیقات ہو گئی تو پھر ایک اور گلے میں ہڈی پھنس جائے گی. تحقیقات کی تو اب ضرورت بچی نہیں ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے نا, ساری چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کو مارنا ہوگا تو کھل کے اس طرح ماریں گے, ہمیں دہشت گردی کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم تو خود دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں. دہشت گردی کے شکار ہیں, بالکل صحیح بات ہے. یہ صورتحال بڑی کامیابی کے بعد جس طرح سے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی خوشی کا سماں ہے, یوم تشکر منایا جا رہا ہے, اور پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید جو ہے وہ خوشیوں کے دروا ہو رہے ہیں, اور مزید ٹیکنالوجیز جو ہیں, مزید مضبوطی جو ہے وہ اس وقت افواج کو حاصل ہو رہی ہے, اور مستقبل میں ہم مزید صلاحیتوں کے حامل ہو سکیں گے انہی تمام تر بنیادوں پر. جبکہ بھارت میں اس وقت سوگ کا سماں ہے, بھارت کو ہر طرف سے سبکی کا سامنا ہے, بھارت کو ہر طرف سے تنقید کا سامنا ہے. تمام تر انٹرنیشنل میڈیا بھارت کو جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ جو کچھ آپ نے بتایا یا جو کچھ آپ نے دکھانے کی کوشش کی وہ سب کا سب فیک تھا. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اور علی عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.